صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. جی حضور. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجدوں نے سعادت پائے اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دلی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. چاہے اپنی مادری زبان میں کہہ لیں, اردو میں کہہ لیں, عربی میں کہہ لیں. نویت سنت الاعتکاف عربی میں اس کے معنی پر نظر ہو تو دل میں نیت حاضر ہے تو یہی اعتکاف کی نیت ہو گئی. نیت دل میں حاضر ہونا شرط ہے. دل میں نیت نہ ہو اور زبان سے کہہ دیا تو فائدہ نہیں ہے, اس کا نیت نہیں ہوتی. تو بہرحال یہ کہ نیت کے ساتھ نیت کر لی. اب جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. اور یہ بھی یاد رہے کہ مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کے پانی پینا, نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں. جبکہ اعتکاف کی نیت کی تھی, نہیں کی تھی تو اب کر لیں. افطار کا وقت آ گیا تو افطار کے لیے اگر نیت کرنا چاہیں تو کر لیں, ورنہ تو کر نہیں سکیں گے نا افطار. اچھا, تو یہ ذہن میں رہے کہ ثواب اسی صورت میں ملے گا جب ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں. تو مناسب طریقہ یہ ہے کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کرے, کچھ ذکر و درود کر لیں, چاہے تو 12 بار درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک افطار وغیرہ کریں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے ماہ درود و سلام, ماہ شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم, شعبان شریف کی 7ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں مدنی مذاکرہ سننے کے لیے کثیر عاشقان رسول جمع ہے. اور مدنی چینل پر لائیو بھی ٹیلی کاسٹ کا سلسلہ ہے. تو آج کی 7ویں رات کی نسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے سیاہ درود و سلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 7. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا, 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے. اب سوالات کی ہے, سوال کا جواب بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ قائم رہتا نہیں, بھول ہونے کی صورت میں قبول کرتا ہوا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ, زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ. مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے انشاءاللہ الکریم لبیک 10:30 بجے انشاءاللہ الکریم, انشاءاللہ کم و بیش. انشاءاللہ. میرے پیارے پیارے امیر اہل سنت, آپ کا پیارا پیارا رمضان جلد آ رہا ہے. کچھ دن باقی ہیں
تو رمضان کی تیاری کیسے کریں؟ توبہ بھی کریں، عبادت بھی کریں، کچھ علم دین بھی حاصل کریں، اعتکاف اور مزید رمضان کی برکات بھی حاصل کر سکیں۔ ماہ رمضان وہ پیارا مہینہ ہے کہ حدیث پاک میں اس کا اس طرح کا ارشاد موجود ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو کہ رمضان کیا ہے تو تم تمنا کرو کہ کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ تو یہ رمضان جو ہے یہ بڑا بابرکت مہینہ، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا، 70 گنا میں 70 گنا 70 ٹائمز بڑھ جاتا ہے، 70 ٹائمز بڑھ جاتا ہے۔ جی اچھا، اصل وہ گناہ اس لیے میں نے کہ میں تحریر میں تو دیوانوں کا دیکھا ہے کہ یہ 70 گنا اس طرح لکھتے ہیں نا تو بیچارے یہ ہاں بھی لگا دیتے ہیں گناہ کے بعد۔ میں یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں، تو یہ بیچاروں کو سمجھ نہیں پڑتی گناہ اور گناہ میں کیا فرق ہے۔ اردو اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، عجیب و غریب پوزیشن ہے۔ تازہ ترین ابھی اسی چاند کا مسئلہ، شعبان کا چاند دیکھنے کی کوشش کرنا یہ واجب کفایہ ہے، تو میں کوشش میں نے کی الحمدللہ جتنا مجھ سے ہو سکا۔ بادل تھے اس لیے وہ کچھ میری آنکھوں نے تو نہیں دیکھا چاند، وہ تو ایک تھا مطلب 10 سال کا تقریباً لڑکا تھا جو میرے قریب میں رہتا ہے، تو اس کو مطلب کہ پڑوس کا تھا، تو وہ بھی آیا ہوا تھا۔ وہ بیچارہ آسمان پہ ادھر ادھر دیکھے، میں دیکھوں تو میں نے کہا آخر کار میں نے کہا بھائی چاند دیکھو، ادھر ادھر ڈھونڈ رہا تھا کبھی نیچے دیکھے، تو آخر اسے رہا نہیں گیا، اس نے کہا یہ چاند ہوتا کیا ہے؟ تو پھر میں نے بولا یا غوث پاک یہ چاند بیچارہ نہیں سمجھتا، حالانکہ اردو بول رہا تھا، اردو اسپیکنگ مادری زبان، لیکن تو پھر میں نے کہا مون، اوکے مون، پھر اس نے دور بولا نہیں ادھر مون نہیں ہے، ابھی نظر نہیں آ رہا۔ تو مون، چاند کو مون کہتے ہیں، تو وہ نظر بہرحال نہیں آیا۔ تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ گناہ کو گناہ لکھتے ہوئے ایک بار نہیں نہ بارہا میں نے دیکھا ہے کہ وہ لکھ کر کبھی بولتے ہیں 4 گناہ تو 5 گناہ تو گناہ یہاں لکھ دیتے ہیں۔ اگر گناہ اور گناہ میں فرق ہے، گناہ میں ٹائمز اور گناہ تو یہ گناہ تو گناہ ہے، پھر پاپ ہے، مطلب اردو بہت کمزور ہو گئی ہے۔ تو بہرحال کہ ماہ رمضان مبارک کا بڑا پیارا پیارا مہینہ آ رہا ہے، واقعی خوشیوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے۔ تو اس کے لیے تیاری تو شعبان شریف میں تو آبیاری کی جاتی ہے، رجب میں بیج بویا جاتا ہے عبادت کا، یہ بزرگوں کے اقوال ہے، اور شعبان شریف میں آبیاری یعنی آنسوؤں سے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، اور پھر رمضان شریف میں فصل کاٹنے کا مہینہ ہے، امت کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، مختلف اس میں روایتوں میں الفاظ ہیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہ بہت پیارا مہینہ ہے، تو ابھی سے اس کی تیاری کر لے کہ میں سارے روزے رکھوں گا، تراویح پوری پڑھوں گا، اور اپنے کام کاج جو بھی زیادہ مشقت کے کام ہو نا وہ اب بھی نمٹا لے، جو رمضان میں بھی کیے جا سکتے لیکن اگر اب کر لیں تو نہیں ضرورت رہے گی رمضان میں، تو اس طرح کے کام ابھی سے نمٹا لیں، اور رمضان کے لیے اپنے آپ کو عبادت کے لیے جتنا ہو سکے بندہ فارغ کرے، تاکہ جتنی دل جمعی کے ساتھ دل لگا کر وہ عبادت کر سکے، روزوں میں سہولت رہے، تراویح میں سہولت رہے، تلاوت میں سہولت رہے، سعادت ملتی رہے وغیرہ۔ تو یہ تیاری اس طرح کرے، اعتکاف کا ذہن بنائیں، پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو دنیا کی جھنجھٹوں سے کافی حد تک خلاصی مل جائے گی، ورنہ گلیوں بازاروں میں جو بھی ہو رہا ہوتا ہے سب سمجھتے ہیں، اور مسجد ہوتی ہے، تو جس سے بن پڑے، کوئی مجبوری نہ ہو، بندوں کی حق تلفیاں بھی نہ ہو، اور آسانی ہو۔ اگر آسانی تو مشکل ہے، نفس کا آسانی کرنے دے گا، یعنی اپنے بس میں ہو تو 1 ماہ کے لیے ماہ رمضان کا اعتکاف کر لیں۔ اب تو ماشاءاللہ کئی جگہ پر
25+ پر غالباً پاکستان میں ایک ماہ رمضان، پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کا دعوت اسلامی کی طرف سے سلسلہ ہے الحمدللہ. 10 دن کا تو اس کی تو گنتی بھی یاد نہیں ہے مجھے، بہت جگہ پر ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کی طرف سے. اس کے علاوہ بھی الحمدللہ مسلمان کرتے ہیں اعتکاف. اللہ سب کا اعتکاف قبول فرمائے. تو جو تیاریاں کریں، اور مدنی مذاکرے بھی ہوں گے انشاءاللہ. 60 مدنی مذاکروں، اگر 30 روزے ملتے ہیں تو 2 ڈیلی مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، ایک تراویح کے بعد ایک عصر کے بعد. تو یوں مطلب 60 مدنی مذاکرے بھی مل سکتے ہیں اگر اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کرنے کی سعادت ملی. تب تو یہ 60 مدنی مذاکرے بھی کہیں نہیں جاتے انشاءاللہ، ورنہ پھر مدنی چینل پر